ایک اور حدیث پاک عزیزان گرامی، یہاں ماہرین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مشائخ ہیں، اپنے اپنے شعبے کے سرکردہ لوگ موجود ہیں، دنیا کی تاریخ پڑھے ہوئے موجود ہیں۔ حاکم کیا کرتے ہیں، دنیا کی تاریخ میں حاکموں کا کیا معاملہ ہے، ایک حدیث سنیے، اس کے بعد پھر میں آپ سے نعرے کی خواہش کرتا ہوں، آپ کو نعرہ مارنا پڑے گا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ فَمَن تُوفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَن تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ۔ کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ اے مسلمانوں سنو، اب حبیب علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اگر کوئی انتقال کر جائے، مقروض مرے، قرضہ چھوڑ کے مرے، تو اس کے قرض خواہ میرے پاس آئیں، میں ان کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ اور اگر مال چھوڑ کے مرتا ہے تو مال اس کے ورثہ کو ملے گا، مال اس کے ورثہ کو ملے گا۔ قرضہ اگر ہے تو میں ادا کرتا ہوں۔ دنیا کے کروڑہا سال کی تاریخ دیکھ لیجئے، دنیا میں کوئی ایک حاکم ایسا گزرا ہو جو اپنی رعیت سے یہ کہہ رہا ہو کہ قرض دار مر گیا ہے تو قرض خواہ پریشان نہ ہو، ان کا قرضہ میرے پاس سے آ کر لے لیں۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر پہلو پر اپنی عظمت کے نشان بھی ثبت کیے، انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور ایسا عمدہ طریقہ سکھایا کہ اگر اس پر ہم کاربند رہے تو ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ آخری بات کہتے ہوئے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کو آپ جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے ہیں تو اب جان لیجئے۔ حیدرآباد کے وہ فرزند ہیں جنہوں نے سب سے پہلے فرانسیسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا، جو جامعہ نظامیہ کے فارغ التحصیل ہیں، اساتذہ جامعہ کی آگے اکتساب فیض کیا، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ کتنی باتیں انہوں نے اسلام کے لیے ریسرچ کے حوالے سے بیان کی، اس کو اگر شمار کیا جائے تو گھنٹوں ناکافی ہوں گے۔ اس مرد قلندر نے اپنے نکاح پر اسلامی خدمت کو ترجیح دی۔ انہوں نے ایک تحقیق کی، خود بات بہاولپور کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ مدینہ منورہ کی جو ریاست ہے، ہجرت کے بعد پورے مسلمانوں کا دارالسلطنت بن گئی۔ 10 سال کے عرصے میں اس کا رقبہ کیا تھا؟ 3 ملین یعنی 30 لاکھ مربع کلومیٹر۔ آپ بتائیے، ایک جنگ ہوتی ہے، 10-11 مہینے نہیں ہوتے، 40,000 لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، 10,000 بچوں کو مار دیا جاتا ہے۔ ایک پوری اسلامی ریاست 10 سال میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ مارے گئے، جنگیں بھی ہوئی، مختلف معاملے بھی ہوئے، کتنے لوگ؟ صرف 240 یا اس سے بھی کم مارے گئے۔ ہر مہینہ 2 سے کم انسانوں کو ہلاکت ہوئی، اور اتنی بڑی ریاست قائم ہو گئی۔ یہ ہے اسلام جس کی آپ اور ہم وارث ہیں۔ عزیز مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کریں گے، اور زندگی کے ہر میدان میں حضور کے شایع نشان اعمال کریں گے، چاہے جلسہ منعقد کر رہے ہوں، چاہے جلوس نکال رہے ہوں، چاہے حدیث بیان کر رہے ہوں، چاہے طالب علم بن کے بیٹھے ہوں، چاہے استاذ ہوں، چاہے مقرر ہوں، چاہے سامعین ہوں، جو بھی ہوں، رسول اللہ کے غلام ہیں، اور غلامی رسول کا تقاضا ادب اور احترام ہے۔ ادب نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں۔ اس لیے آپ کو اور ہم کو آداب رسالت کی پاسداری کرنی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔